عمران خان اقتدار، عمران خان حکومت برقرار رہتی ہے یا ختم ہوگی، اس کے لیے آئندہ 72 گھنٹے فیصلہ کن ہیں۔ آئندہ 72 گھنٹے بعد کے اندر کم از کم یہ ووٹنگ ہو جائے گی۔ عدم اعتماد کے حوالے سے اگر اسپیکر نے اس پروسیجر پہ اطمینان کا اظہار کیا، آئینی قانونی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ووٹنگ ہو گئی، تو یقیناً آئندہ 72 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو چکے گا کہ عمران خان کا اقتدار رہنا ہے یا وہ اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد کا مرحلہ بھی آئینی ابہامات کا شکار ہوگا اور پاکستانیوں کی جان اس بحران سے نہیں چھوٹے گی، بلکہ شاید یہ خدا نخواستہ یہ معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے حکومت تبدیل کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بہرحال ایک بہت ہی مشکل سوال ہے اور اس کے جواب بھی بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ حکومتوں کی تبدیلی کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ پہلے تو حکومت ختم ہوگی عمران خان، لیکن وہ بھی اس میں بھی کم از کم 1 ماہ کا عرصہ لگ جائے گا، کیونکہ انتقال اقتدار، ایک وزیر اعظم سے دوسرے وزیر اعظم کا انتخاب ہو جانا اور وہ مکمل پروسیس ہو جانا، یقیناً اس میں بھی کم از کم 3 ہفتوں سے ایک مہینہ لگ جائے گا، اور اس دوران عمران خان بدستور پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اس کے بعد اپوزیشن کی کوئلیشن حکومت آ جائے گی۔ اگر عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ 2 مہینے رہے گی یا 3 مہینے رہے گی، لیکن اس دوران بجٹ کا مرحلہ آ جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2 مہینے والی حکومت یا 3 مہینے والی حکومت جو کہ عمران خان کو مہنگائی کے نعرے سے ہٹا کر آئی ہے، وہ کس قسم کا بجٹ لائے گی۔ اور اب یہ یاد رکھیں آپ کہ IMF کا پروگرام جاری ہے، اور پاکستان کو IMF کے پروگرام میں برقرار رہنا پاکستان کی معاشی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے لیے مزید قرضے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے IMF میں رہنا ہے، اور IMF پہ رہنا ہے تو IMF کے پروگرام پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر یقیناً پاکستان میں جو قیمتوں اور جو مہنگائی کی یہ صورتحال ہے آج ہے، یہ اس سے بدتر ہوگی، اور پھر یہ 2 مہینے کی حکومت اس دوران بجٹ دیتی ہے نہیں دیتی ہے، یہ یقیناً ایک بہت ہی مشکل معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد آ جائے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس میں پھر عمران خان کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بہرحال اپوزیشن اور حکومت کی مرضی سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، وہ حکومت 2 مہینے بعد ختم ہو جائے گی، پھر چوتھی حکومت آ جائے گی، 4 مہینے 5 مہینے کے اندر چوتھی حکومت آ جائے گی۔ گویا کہ عمران خان سے تو پیچھا چھوٹ جائے گا، پاکستان کے بحران سے پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ پاکستانیوں کے کم از کم سال 2022 کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسی افراتفری کا شکار رہے گا۔ کوشش تھی یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس کا ایک پرامن ایک مذاکراتی حل نکل آئے۔ عمران خان تیار تھے، وہ فوری الیکشن کرنے کے لیے کال کرنے کے لیے تیار تھے، یقیناً اس کے لیے وہ استعفیٰ بھی دے دیتے، مگر اس کے لیے ضروری تھی کہ اپوزیشن اپنا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے اس کو واپس لے لے، اور اس کے بعد اس پورے مسئلے کا بڑا آسان حل نکل آتا، فوری الیکشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اپوزیشن نے اس تجویز کو مسترد کر دی، گو کہ عمران خان نے یہ پیشکش چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے ذریعے سے اپوزیشن تک پہنچائی گئی تھی، اور یقیناً یہ ایک معتبر اور اس کی گارنٹی موجود تھی، مگر ہو نہیں سکا۔ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں آئندہ 72 گھنٹے میں، اور پھر 72 گھنٹوں کے بعد جو آئندہ دن آئیں گے اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں، بہت باخبر صحافی ہیں، جناب انصار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈاؤن دا روڈ، کیونکہ بظاہر تو اپوزیشن کی ہم نیریٹو سنیں تو اس میں تو صرف یہ ایک بار ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے، پھر تو باغیں ہیں، پھر بہاریں ہیں، پھر چیزیں تو بہت آسان ہو جائیں گی، مہنگائی مک جائے گی اور پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن اپیرنٹلی ایسا ہونے نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے خدا نخواستہ آگے بہت زیادہ صورتحال خراب ہے، اگر اس کا اب بھی کوئی سلوشن نہیں نکلا تو۔ دیکھیں کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ جس قسم کا آپ نے انٹرو دیا اس میں ساری سچویشن آپ نے بڑی زبردست قسم سے وہ کلیئر کر دیا ہے، بیکاز ایک تو جنہیں فیصلہ ہو گیا، پرائم منسٹر نے آج اپنی سپیچ میں کہہ دیا کہ سنڈے کو ووٹنگ ہو جائے گی، اور ووٹنگ میں چلیں پرائم منسٹر عمران خان چلے جائیں گے اور پھر نئی گورنمنٹ آ جائے گی، شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن میں جو دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، وہی والی بات کہ جی کولیشن گورنمنٹ آئے گی، وہ کتنا عرصہ چلے گی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10 قسم کے مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا انڈیویجول یا جو پولیٹیکل انٹرسٹ کے گروپس ہیں جو وہ اس کولیشن پارٹنرز مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ سپورٹ فراہم کر رہے ہوں گے، اور وہ کامیابی ان کی بے شک وہ 4 مہینے رہتے ہیں 6 مہینے رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کامران صاحب کہ کیا آصف علی زرداری صاحب وہ چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب بینگ پرائم منسٹر وہ کامیاب ہوں؟ بیکاز اگر پرائم منسٹر شہباز شریف کامیاب ہوتے ہیں تو دیٹ ول بی دا سکسیس آف دا PMLN،
اور ڈیفینیٹلی اور سکسیس جو ہوگی زرداری صاحب کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ سکسیس اس چیز میں ہوگی کہ فیل ہوں شہباز شریف صاحب. سو مجھے جو لگتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سولوشن یا تو ہو کہ عمران خان صاحب کی نو کانفیڈنس کے ساتھ ہی آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. میری ذاتی رائے میں دیٹ از دا بیسٹ سولوشن، بیکاز آپ بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے. ادروائز اگر اس سسٹم کو آپ نے اس اسمبلی کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے لیے بہت سیریس مسائل ہوں گے. اور بیکاز آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی معاف کیجیے گا، مخل ہو رہا ہوں ایک چیز، ایک تھوڑی سی اس میں ڈارک ہارس یہ ہے کہ یہ جب ہو جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو انتقال، یعنی کہ ایک پرائم منسٹر سے دوسرے پرائم منسٹر کا ایک بڑا پروسیس ہے، کیونکہ پروروگ ہو جائے گی اسی دن اسمبلی، پھر ریکوزیشن ہوگی، پھر 15 دن بعد اجلاس ہوگا، پھر اس کے بعد پروسیس ہوگا، پھر نومینیشن ہوگی، پھر اسکروٹنی ہوگی، پھر لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ ہوگا، پھر اس کا حلف ہوگا. اس میں 1 مہینہ لگ جائے گا، اور اس دوران وزیر اعظم عمران خان رہیں گے آئین کے تحت. صدر ان کو کہیں گے کہ آپ کنٹینیو کریں ایز پرائم منسٹر، یہ ویکیوم نہیں ہوگا. وہ بھی ایک بڑا مشکل پیریڈ ہوگا. پھر آگے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. پھر یہ مشکل صورتحال ہے. یہ جو پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں عمران خان نے آج رکھی ہیں، اس کو برقرار رکھنا ہی نئی حکومت کے لیے ایک عذاب ہو جائے گا اگر اسے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر رہنا ہے. یہ بڑے سیریس مسائل ہیں، مگر اس کی کوئی بات نہیں کرتے یہ لوگ. پھر وہ حکومت کامیاب ہو جائے. وہ آصف زرداری نے تو الیکشن لڑنا ہے پنجاب میں جا کے نواز شریف کے خلاف. دیکھیں کامران صاحب، مجھے جس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پچھلے 1 ماہ میں بہت ہیکٹک قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دیکھی. کس طریقے سے جو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے، وہ دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے. سب کی میٹنگز ہوئیں، ملٹیپل میٹنگز ہوئیں، پھر سب ایک ساتھ ملے رات کو. میں دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں، بے شک گورنمنٹ اور اپوزیشن، وہ بیسٹ ایفرٹس کی گئیں کہ جی کسی طریقے سے اتحادی ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ رہیں، اور اتحادی اگر نہیں ہیں، جو اتحادی ہیں اپوزیشن، ان کی کوشش تھی. رات کو آپ دیکھیں ایم کیو ایم کے پاس 2-3 بجے اٹھ کے گئے، معاہدہ کر کے گئے، اگریمنٹ کر کے گئے اپوزیشن والے، تو پھر گورنمنٹ والے ان کے پاس چلے گئے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنی ہیکٹک ایفرٹ جو اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کی جا رہی ہے، میں ویسے ہی دیکھ کے، اور اس میں موریلٹی کا کوئی لینا دینا نہیں. مطلب ہے کہ انتہائی غیر اخلاقی زیادہ تر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی. جو مرضی آپ اس کو نام دے دیں، اور پھر ہم ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے تجزیہ دیتے ہیں کہ اخلاقیات کا کیا تعلق سیاست سے. انفارچونیٹلی لیکن اینی ہاؤ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اتنی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر اس کی 50% بھی ایفرٹ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھے ہیں. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو زرداری صاحب کی والی بات کی، اپوزیشن کی بات کی، کیا یہ جو آپ پروسیس کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہے ظاہر ہے ایک ٹرانزیشن ہوگی، ٹرانزیشن کے بعد جب نئے وزیر اعظم آگے تو کیا 2-3-4 مہینے جو پیریڈ ہوگا تو کیا اس قسم کی سپورٹ جو ہے، یہ جو کولیشن پارٹنرز ہوں گے جو نیکسٹ گورنمنٹ کے ہوں گے، وہ پرائم منسٹر کو وہ دیں گے کہ ہم بیسک اپنے مسائل حل کر سکیں. میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ میرے بڑے سیریس قسم کے فیئرز ہیں، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ہم کس سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی، ایک ایفرٹ ہوئی ملٹری کی طرف سے، ایک ایفرٹ ہوئی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی ان کو رسپانس نہیں ملا پازیٹیو اس کا، اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں ملا تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ کسی طریقے سے دونوں سائڈز کم از کم اس بات کے اوپر ایگری کر لیں کہ اگر جو نو کانفیڈنس اتوار والے دن کامیاب ہو جاتی ہے اگینسٹ پرائم منسٹر، جو کہ نظر آ رہی ہے کامیاب ہو جائے گی، تو اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کم از کم فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. ادروائز پاکستان کے لیے پرابلم جیسے آپ نے کہا ساری کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. عمران خان تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے صرف یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وڈرا کرنی ہوگی، اور پھر انسٹنٹلی آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے، اور اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں، اور اس کے بعد آپ پھر ٹرانسفر آف پاور ہو جائے بالکل آئینی طریقے سے. کوئی کمپلیکیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. اگر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں، یہ اپوزیشن کی تحریک ہی ہے نا، مطالبہ ہی ہے نا، کامیابی ہے نا، تو ماننے میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ایگوز ہیں نا، بے شک انڈیویجولی آپ جہاں پہ بھی ہیں، اور جو ہم جب پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم دوسرے کو، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کوئی اردو کا غلط، لیکن ڈی گریڈ کریں. تو دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا، اس سے ہمیں ہماری ایگو کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. ورنہ وہی والی آپ کی بات، اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، آپ کی بھی انفارمیشن ہوگی، میری یہ جو انیشیٹو تھا، یہ انیشیٹو پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر نہیں ہوا. یہ انیشیٹو پیور
मतलब कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का था। और ये भी मैं आपको बताऊं, मेरी मालूमात है जो हमने लास्ट, आपको याद होगा मेरा 20 और 21 को मैंने आपके साथ शो किया था, उसमें जो हमने बातें की तो उसके बाद मुझसे भी कांटेक्ट किया गया था। उसके बाद देखें ये जो जिस किस्म का कांटेक्ट किए गए उसका मकसद ये था कि इन दोनों को आपस में बिठा के तो एक एमिकेबल सोल्यूशन हम, और वही अर्ली इलेक्शन ये सब कुछ। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह आप कहते हैं कि उन्होंने एग्री किया, तो भाई अपोजिशन भी एग्री कर ले, अपनी ईगोज को थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एक साइड के ऊपर छोड़ दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना कि डीग्रेड करना मकसद है, कि दूसरे को ज़रा डीग्रेड किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अंसार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन की कितनी तैयारी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी बहुत है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की कितनी तैयारी है, और फिर पाकिस्तान के मसाइल के हल की कितनी तैयारी है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चोटी की रहनुमा हैं मोहतरमा शरी रहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शरी रहमान साहिबा। ये बताइएगा कि अब तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं, ये सवाल तो पूछना बेकार होगा कि आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा, वैसे भी सारे इशारे उसमें सामने नज़र आ रहे हैं। फिर चलें ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस हवाले से काफ़ी एम्बिग्विटीज़ हैं। मुझे सिर्फ ये फरमाइएगा कि उसके बाद जो कुछ करना है, जो तमाम मामलात करने हैं, ज़ाहिर है कि उसमें इकॉनमी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम इस वक्त IMF प्रोग्राम में हैं, हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस आसमान पे जारी हैं, बजट आपको देना होगा क्योंकि वो बजट का सारा ज़माना है। अगर आप 2 महीने 3 महीने रह रही हैं, इसकी क्या निटी ग्रिटीज़ आप लोगों ने थ्रेश आउट की हैं आपस में कोएलिशन पार्टनर्स ने? देखिए, कुछ बातचीत तो हमेशा होती रहती है क्योंकि इतने दिनों से हम पार्लियामान में साथ हैं, और पॉलिसी डिस्कशन तो एक फिक्री सी बात होती है, खासतौर से जैसे आपने कहा इक्तिसादी अमूर पर, और जो इस वक्त अफरात ज़र का हाल है और फूड इनसिक्योरिटी भी हुई है एक ऐसे मुल्क में जहां हम एक्सपोर्ट करते थे गंदम को और बहुत सारी चीनी को भी, अब हम बहुत सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। कीमतों का भी आप हाल देखें तो किसी चीज़ को एकदम 0 मीटर पे लाना, यानी कि उस हालात पे लाना कम अज़ कम जहाँ जिससे पहले ये तबाही नहीं फेरी गई थी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बात मैं ये करना चाह रही हूँ 2 चीज़ें कामरान साहब। एक तो पहले सबका फोकस इस पर होगा कि हम पॉलिटिकल सियासी मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, और उस इस्तेकाम के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है कि एक हमवार सतह पर काम हो, और जो भी अगली हुकूमत आए जिसने फैसला कुन पॉलिसी साजी करनी है वो इस तरह करे कि मुतनाज़ा न हो उसका मैंडेट, और ये RTS और ये सारी बातें ना हो, और एक ऐसे माहौल में इस्लाहात की जाएं जहां शराकत दारी और एक कौमी सतह पर नेशनल डिबेट के जरिए ये सारे काम हो। पहले हो चुके हैं, मसलन 18वीं तरमीम और NSC अवार्ड, आप चाहे अग्री ना करें, लेकिन ये बहुत बड़े आईनी, बिल्कुल समझ गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो अभी जो खान साहब ने जो चीज़ें की ज़ाहिर है बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, उसको अंडू करना है, उसको ठीक करना है, ये एक बड़ी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उसका बराह रास्त इलेक्शन से ताल्लुक़ है। मगर उतनी ही बल्कि शायद उससे ज़्यादा जो हमारी इकॉनमी की कैफियत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं, हम IMF प्रोग्राम में है, आपको बजट देना है, आपको फिर जाहिर है कि अब आप एक कैंपेन चला के आई हैं, महंगाई मुकाओ मुहिम आपने करी है, यानी कि अब आप अवाम वेट कर रहे होंगे कि भाई आ गई वो हुकूमत, अब हमें महंगाई में कमी नज़र आए। और ऑब्वियसली आपने कहा कि इसके लिए कोई एक्सटर्नल रीजंस नहीं है, तो वो भी तो आपको जो लोगों की ख़ास तौर पे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी पूरा करना है, और ये बहुत ही डीप इसके लिए अंडरस्टैंडिंग और बड़ी इसके लिए डेफिनेटली रेजोल्यूशन चाहिए होगी, इसके लिए वे आउट चाहिए होगा, इसके लिए प्लान्स चाहिए होंगे। वो आप लोगों ने बनाए हैं कहीं बैठ के? देखिए, हमने पहले भी प्लान साथ बनाए हैं, आपको याद है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई, पूरे कायमी ढांचे की बात की, 80% हमने हमारी हुकूमत में तो इस पर कंप्लायंस की और मुकम्मल भी किया। मैं आपको किसी भी और टाइम इसके थ्रू ले जा सकती हूँ, लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा, इक्तिसादी हालात खराब हैं, सियासी इस्तेहकाम की बहुत बड़ा भुगतान है, और मैं तो इस वक्त ये भी कहूँगी कि हम एक हंगामी कैफियत में आ गए कामरान साहब, जहाँ खारजा पॉलिसी को भी एक इंसान की, एक फर्द वाहिद की सियासी सर्वाइवल के लिए इससे मशरूत किया जा रहा है, जो बहुत पाकिस्तान के लिए खतरनाक और डैमेजिंग हो सकता है। हमारे लिए वैसे हालात खित्ते में भी बहुत तंग हैं,
اور دنیا میں بھی بہت اس وقت سنگین کشیدگی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ چلے ابھی آپ مجھے جو معاشی معاملات ہیں اس پہ جواب آپ نہیں دینا چاہ رہی ہیں، کوئی اسپیسیفک جواب آپ نہیں دے رہی، آپ نہیں دینی چاہ رہی ہیں، چلے مان لیتا ہوں اس کی تیاری نہیں، چلے ہم اس پہ جو چیلنجز ہیں ہمارے فورن پالیسی کو اس میں بتائیے کہ آپ لوگوں نے کبھی تھریش آؤٹ کیا کہ مثال کے طور پہ جو یہ رشین انویژن ہے یوکرین کا، اس پہ ہماری کیا پالیسی ہونی ہے، جو یو ایس کے ساتھ ہماری جو کرنٹ سٹیٹس ہے تعلقات کا، اس کو ہم نے کس طرح سے ریٹریو کرنا ہے، ہمیں بھارت کے حوالے سے کیا معاملات کرنے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب آپ پاور میں آ رہی ہیں، آپ 72 گھنٹے بعد آپ کی پلانز کے مطابق عمران خان کو ووٹ آؤٹ کر دیں گی، پھر آپ کی ایک کولیشن گورنمنٹ آ جائے گی اسیوم، تو پھر یہ تو اس سارے چیلنجز سامنے آئیں گے۔ پہلا تو میرے نزدیک اکانومی تھا، اس کے آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن ان معاملات پہ کبھی آپ لوگوں نے بیٹھ کے گفتگو کی ہے؟ مڈل ایسٹ پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل گیا ہے کہ ایک بہت ہی زبردست تعلقات ان کے ہو گئے ہیں آپس میں، ان چیلنجز پہ کبھی بات ہوئی آپ لوگوں کی؟ بالکل ہوئی ہے، ہمارے کمیٹی سسٹم کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان چیزوں پر ایک کچھ لیول پر بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اب اقتصادی چیلنج سب سے میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے، اور اس وقت چونکہ حالات سیاسی بحران کے ساتھ خارجی ایک کیبل کی بھی بات ہو رہی ہے، میں تو اس پر پوری شام جواب دیتی رہی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، اور سوورنٹی کا معنی کیا، اور اس کا کیا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اب ہم نے جو کرنا ہے وہ تو ہم مل بیٹھ بھی چکے ہیں، خاصی میٹنگ بھی ہو چکی ہیں، ہماری اپنی ہر پارٹی میں پالیسی گروپس ہوتے ہیں، خاص طور سے اکنامک پالیسی گروپ، جس میں سے مثلاً پی آئی ایس پی نے جنم لیا، جو دنیا کا سب سے بڑا گولڈ اسٹینڈرڈ ہے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا کوئلیشن کو پتا ہے کہ فائنانس منسٹر کون ہوگا جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی؟ یہ میں تو ابھی کم وقت کے لیے، ہمارے سب کے اسپیکولیشن ہے، لیکن بالکل کسی منسٹریز کی بندربات کی بات نہیں ہوئی ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر اگر کسی کو آپ بتا دیں، آپ کہیں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں، تو پھر جب کل آئے گی تو اس کے بعد تو پھر کتنے پتہ نہیں پھر بولیں گے کہ آپ چلے آپ فائنانس منسٹر ہو گئے، آپ انرجی منسٹر ہو گئے، آپ انٹیریئر منسٹر ہو گئے، تو پھر وہ اپنا سوچنا شروع کرے گا، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا، یہ تو 2-3-4 مہینے کی گورنمنٹ۔ کامران صاحب آپ کا سوال بہت وجہ ہے، لیکن ایک ٹرانزیشن ٹیم ہوتی ہے نمبر 1، جو ایون نارمل ٹرانزیشن میں، اور جیسے مطلب 2013 میں 2007 میں ہم نے ٹرانزیشن ٹیم بنائی جو مینج کرتی رہی ایک پورے مہینے کہ اب کس طرح آگے جا کے کیبنٹ بنتی ہے، اس کی کیا کیا پورٹ فولیوز ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہمارا تو 100 days پروگرام بھی تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں ہمیں یہ بھی پھر سے کرنا ہوگا، آتے ہی ہم نے 100 days پروگرام آپس میں ڈسکس کرنا ہوگا، اور کوئی ایسی جماعت نہیں ہے اس میں، خاص طور سے 2-3 بڑی جماعتیں جنہوں نے حکمرانی نہیں کی ہو، جن کو ایشوز کا ادراک نہیں ہو، اور جن کے ذہن میں کوئی وے فارورڈ نہیں ہو۔ اور میں نہیں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، میں ایک سیاسی اس کا اکھاڑا نہیں بناؤں گی اس ڈسکشن کو، کیونکہ آپ بھی مجھ سے اسی روح میں بات کریں کہ اقتصادی پالیسی اور خارجہ پالیسی بالکل صف اول میں ہے ہمارے لیے، اور مثلا میری پارٹی کا تو ایک ہمیشہ سے سوچ رہی ہے کہ ہم پہلے سب سے غریب طبقے کو مدد تقویت دیں، اور اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں فوڈ انسیکیورٹی پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، لیکن اس وقت کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کی پروگرام کرنے میں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ شہری رحمان ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک، جس کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔